بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف زدہ مکان قسط نمبر 2 آخری قسط۔ بھلا وہ کوئی میری دشمن ہے جو مجھے جان بوجھ کر ڈرائے گی؟ احمر میری بات کو سمجھو۔ یار نادیہ، تمہارے منہ سے ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی، تم بہت ذہین عورت ہو۔ اگر کوئی ان پڑھ عورت ایسی باتیں کرتی تو مجھے حیرت نہ ہوتی، مگر افسوس ہے تم پر۔ اس کائنات میں جنات کے وجود سے انکار نہیں ہے۔ تو ایک بات مجھے بتائیں، یہ گھر ہمیں سستا کیوں ملا؟ کیا آپ نہیں جانتے اس علاقے میں زمین کا ریٹ کیا ہے؟ اس حساب سے تو مکان ہمیں آدھی قیمت سے بھی کم پیسوں میں ملا ہے۔ نادیہ، تم کیوں اتنا سوچ رہی ہو؟ تمہیں یاد ہوگا ڈیلر نے ہمیں بتایا تھا کہ مالک مکان جلد از جلد بیرون ملک شفٹ ہونا چاہتا ہے۔ اس کے پاس بہت کم وقت تھا، وہ جلدی ہی اپنی جائیداد فروخت کرنا چاہتا تھا۔ پلیز آپ یہ سوال مت اٹھانا کہ وہ اتنی جلدی بیرون ملک نہیں جانا چاہتا تھا۔ احمر کی باتوں پر نادیہ نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی احمر اپنی ضد کا پکا ہے۔ وہ کبھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ مگر وہ رات نادیہ پر خاصی بھاری گزری تھی۔ ساری رات وہ سو نہ سکی تھی۔ کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے سرکٹا کالا کتا آ جاتا، کبھی بچوں کی قبریں۔ اگلے دن احمر کے دفتر جانے کے بعد وہ خالہ کا انتظار کرنے لگی۔ آج خالہ معمول سے لیٹ ہو گئی۔ آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہ آئی تو اس نے دھوپ لگوانے کے لیے بستر اٹھائے اور چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت کا دروازہ کھول کر جیسے ہی قدم رکھا، خوف اور دہشت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ پتھرا کے رہ گئی۔ پوری چھت اس وقت چھوٹے بڑے چمگادڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ بدصورت، خوفناک، بہت سارے چمگادڑ چھت پر اڑتے گرتے بڑی ہیبت ناک منظر پیش کر رہے تھے۔ دن کے اس پہر بھی اسے لگا یہ رات کے کسی پہر کا ڈراؤنا خواب ہے۔ ایک جھٹکے سے الٹے قدموں واپس بھاگ گئی، بستر کے سارے سیڑھیوں پہ گر گئے۔ کچھ دیر بعد خالہ آ گئی اور نادیہ نے ڈرتے دروازہ کھولا۔ شکر ہے خالہ آپ آ گئیں۔ ارے کیا ہوا بی بی جی، خیریت تو ہے؟ خالہ خیریت ہی تو نہیں ہے۔ نادیہ نے سارا ماجرا بتایا۔ بی بی میری بات مانو، یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں اور تمہارے شوہر کو نقصان پہنچے۔ نادیہ خوف زدہ تھی۔ خالہ کی بات سن کر اور دہل گئی۔ شام کو احمر واپس آیا تو نادیہ نے آج کا واقعہ سنانے کے لیے بے چین تھی۔ احمر نے خاموشی سے واقعہ سنا۔ دل میں احمر سوچ رہا تھا کہ نادیہ کو وہم ہونے لگا ہے۔ اس کے وہم کا علاج تسلی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے اس نے کہا، تم فکر نہ کرو نادیہ، اللہ خیر کرے گا۔ مجھے بھوک لگی ہے، جلدی سے میرے لیے کھانا لے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ نہانے چلا گیا۔ نادیہ مرے مرے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ 15 منٹ بعد نہا کر نکلا تو حیران رہ گیا۔ بستر کی چادر جو 15 منٹ پہلے صاف تھی، اب جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ ٹھہرے ٹھہرے قدموں سے آگے بڑھا، خون کے تازہ قطروں کو غور سے دیکھا۔ یکایک احساس ہوا کہ خون اس کے انگوٹھے سے بہہ رہا ہے، بالکل اسی جگہ سے جہاں اس نے بستر پر لگے خون کو چھوا تھا۔ اس نے تولیے سے خون صاف کیا، مگر خون دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔ وہ کبھی حیرت سے انگوٹھے کو دیکھتا، کبھی بستر پر پڑے خون کے چھینٹوں کو۔ یہ وہم ہرگز نہ تھا۔ اگر یہی بات اسے نادیہ بتاتی تو وہ یقین نہ کرتا اور وہم قرار دے دیتا، مگر غیر معمولی نوعیت کے واقعے نے اس کے ہوش و خواص کھو دیے۔ احمر کھانا تیار ہے، آ جائیں، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ نادیہ بولتے جب کمرے میں داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ رات دونوں نے جاگتے ہوئے گزاری۔ اگلے دن نادیہ نے احمر سے کہا، جب تک خالہ نہ آ جائیں آپ کام پر مت جائیے گا۔ فکر نہ کرو، میں تب ہی جاؤں گا، خالہ آئیں گی۔ احمر آپ جلد از جلد کوئی گھر دیکھیں۔ پہلے آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے، مگر اب تو آپ میری بات کو یقین کریں۔ تم فکر نہ کرو نادیہ، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس وقت بیرونی دروازے پر گھنٹی بجی، لگتا ہے خالہ آ گئی۔ نادیہ یہ کہتے ہوئے دروازہ کھولنے چلی گئی۔ شہروز احمر کا اچھا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا کولیگ بھی تھا۔ آفس کا کام نمٹانے کے بعد دونوں کیبن میں بیٹھے تو احمر نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ بات تو خاصی تشویشناک ہے۔ میں ایک پیر کو جانتا ہوں، بابا جی کے نام سے وہ مشہور ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری پریشانی حل کر دیں گے۔ تو پھر کب چلیں ان کے پاس؟ جب تم کہو۔ ٹھیک ہے، تو پھر آج ہی چلتے ہیں۔ احمر نے اپنے انگوٹھے کی طرف دیکھا۔ زخم تو بھر چکا تھا، لیکن زخم کا نشان کافی داغنما ظاہر ہو رہا تھا۔ نادیہ نے احمر کے گھر آنے تک خالہ کو گھر روک کے رکھا تھا، کیونکہ اکیلے رہنا اب اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ احمر آفس سے واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک بابا جی جو کہ لمبی سفید داڑھی کے ساتھ داخل ہوئے۔ احمر نے نادیہ کو ایک طرف لے جا کر بابا جی کے بارے میں بتایا تو نادیہ نے سکون کا سانس لیا اور اسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ بابا جی نے سارے گھر کا جائزہ لیا۔ بابا جی گھر کے تمام افراد، نادیہ، احمر اور حتیٰ کہ خالہ کو بھی گھور گھور کر عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ گھر میں کتنے افراد رہائش پذیر ہیں؟ اس دوران وہ ہاتھ پر تسبیح لیے مسلسل کچھ پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ خالہ نسرین کے منہ سے بے اختیار نکلا، 120۔ اس گھر میں 120 افراد ہیں۔ نادیہ اور احمر نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خالہ کو دیکھا۔ احمد کو خالہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ نادیہ کو خالہ کی اس بے وقوفی کی توقع نہ تھی۔ بابا جی بھی خالہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ خالہ بڑبڑا کر بولی، معاف کیجیے گا، میں مکان نمبر بتا بیٹھی۔ بابا جی گھر کے در و دیوار کو دیکھتے ہوئے بولے، پورا کنبہ رہتا ہے یہاں، اچھی خاصی تعداد ہے۔ کیا مطلب ہے بابا جی؟ میں سمجھا نہیں۔
وہ بابا جی کے لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا اور نادیہ خالہ نسرین کو لیے کمرے میں چلی گئی۔ بیٹا سمجھا دوں، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ لیکن اتنا کہوں گا، اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے اور تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ میاں تمہارا کام تھوڑا مشکل ہے مگر ہو جائے گا، ذرا دیر لگے گی۔ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تم کل آنا میرے پاس، میں تمہیں تعویذات وغیرہ دوں گا اور تفصیلات بتا دوں گا، اور جتنا ہو سکے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، باوضو رہو، انشاءاللہ مصیبت سے بچے رہو گے۔ اچھا میں چلتا ہوں، اور ہاں ایک بات، اور گھر کے تمام افراد پر کڑی نظر رکھنا۔ یہ آخری بات احمد کو سمجھ نہیں آئی۔ ان کی اس بات کا مطلب کیا تھا؟ گھر میں تو افراد ہی 3 تھے۔ یہ باتیں احمد کی سمجھ سے بالا تر تھیں۔ اگلا دن بڑا عجیب تھا۔ وہ آفس کے بعد بابا جی کی طرف گیا مگر وہاں پہنچ کر اس کی انتہا نہ رہی جب اسے پتہ چلا بابا جی وفات پا چکے ہیں۔ اس نے اسی وقت شہروز کو بتایا۔ شہروز بھی حیران تھا۔ اس بات نے احمد کو ہلا کر رکھ دیا۔ اچھے بھلے بابا جی کل رات وہ اپنے گھر لے کر گیا تھا، آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ بہت سے راز وہ اپنے سینے میں لیے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ انہوں نے آج تعویذ دینے کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں بھی بتانی تھیں، مگر قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ان کے گھر کے افراد پر نظر رکھنے والی بات نے بھی احمد کو بے چین کر رکھا تھا۔ وہ بہت رنجیدہ گھر واپس آیا۔ کیا بات ہے، آج خالہ جلدی چلی گئی ہیں کیا؟ ہاں ان کو کوئی ضروری کام تھا، میں نے بہت روکا مگر وہ چلی گئیں۔ اچھا گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں ابھی تک تو خیر ہے۔ نادیہ ایک بری خبر ہے۔ کیا بری خبر ہے؟ وہ بابا جی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نادیہ تو ایک بار پھر گھبرا گئی۔ احمد اب کیا ہوگا؟ تم فکر نہ کرو، اللہ خیر کرے گا۔ اگلے 2 دن تک خالہ نسرین نہ آئی تو وہ دونوں حیران تھے۔ آخر خالہ بغیر اطلاع کیے کہاں گئی؟ نادیہ کو تسلی دیتے ہوئے آفس جاتا اور چھٹی ہوتے ہی باغم باغ واپس آ جاتا۔ دن کا بڑا حصہ نازیہ بڑی اذیت سے گزارتی۔ خوف کے سائے منڈلاتے رہتے، اوپر روز کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہونا لازمی ہو جاتا۔ کبھی چھت سے کسی کے بھاگنے کی آواز آتی، کبھی پچھلے صحن سے عورتوں کے ہنسنے کی آواز آتی۔ نادیہ بہت خوف کے ساتھ دن گزارتی۔ ہر رات ان کے بیڈ پر خون کے چھینٹے پڑنا تو معمولی بات ہو گئی تھی۔ دونوں کی زندگی کافی مشکل ہو گئی تھی۔ تیسرے ہی دن اس کے اسباب جواب دے گئے۔ برداشت کی ہمت ختم ہو گئی۔ نادیہ کو یاد آیا خالہ گلی کے کونے پر رہنے والی فرحت باجی کے گھر بھی کام کرتی ہیں۔ گھر پر ہونے والے واقعات میں پھنس کر ایسا معاف ہوا کہ اب تک وہ فرحت باجی کے گھر بھی نہ جا سکی۔ احمد کے آفس جاتے ہی فرحت کے گھر گئی۔ فرحت باجی کو اپنا تعارف کروانے کے بعد نادیہ نے خالہ نسرین کے بارے میں پوچھا تو حیرت سے بولی، میں تو شروع سے ہی اپنے گھر کے کام خود کرتی ہوں، میں نے تو آج تک کوئی بھی کام والی نہیں لگوائی۔ کیا آپ کسی کام والی کی خالہ کو نہیں جانتی؟ نہیں میں بالکل نہیں جانتی۔ اس محلے میں جو عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں انہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ نسرین نام کی تو کوئی خالہ نہیں ہے، اور مجھے اس محلے میں رہتے ہوئے 15 سال ہو چکے ہیں۔ فرحت باجی کی باتیں سن کر نادیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خالہ نسرین کون تھی؟ کہاں سے آئی اور کہاں گئی؟ نادیہ حیرت اور خوف میں ڈوبی گھر واپس آئی۔ اس وقت اس کی حالت ایسی تھی کہ نادیہ بیرونی دروازہ بند کرنا بھول گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ اسے یوں لگا وہ پتھر کی ہو گئی۔ لاؤنج پر صوفے پر خالہ نسرین بیٹھی تھی۔ نادیہ حیران تھی کہ اول تو کبھی خالہ نے اتنی جرت نہ کی کہ صوفے پر بیٹھے۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے خالہ اندر کیسے آئی؟ خالہ آپ اندر کب آئی؟ خالہ نے عجیب انداز میں کہکا لگایا جو غیر انسانی کہکا تھا۔ نادیہ کا دل بند ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خالہ کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں پھیل کر آنکھوں تک چلی گئیں۔ نچلا جبڑا کھل کر لٹک گیا جیسے فالے زدہ ہو۔ نادیہ خوف کے مارے بے ہوش ہونے کو تھی۔ یہ گھر ہمارا ہے، ہم نے تمہیں بہت دفعہ پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ چلے جاؤ یہاں سے، اپنے شوہر کو لے کر چھوڑ دو یہ مکان، مگر تم لوگ تو نہیں سمجھے اور تم چلے تھے ہمیں یہاں سے نکلوانے۔ ہا 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 ہا، کہاں گیا وہ تمہارا بابا؟ اس کو بھی ہم نے ہی موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جو بھی ہمارے راستے میں آتا ہے زندہ نہیں بچتا۔ شکل کے ساتھ ساتھ خالہ کی آواز بھی بدل گئی۔ نادیہ آنکھیں پھاڑے خوف میں مبتلا خالہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ سب کسی ڈراؤنے خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اچانک گھر کے پچھلے صحن سے شور کی آواز سنائی دینے لگی، اور پھر یکایک بہت سی خوفناک شکلوں والی عورتیں اور عجیب و غریب بچے دڑا دڑ لاؤنج میں داخل ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا لاؤنج اس غیر انسانی مخلوق سے بھر گیا۔ پچھلے صحن سے مسلسل عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہاں ابھی تک بہت سے لوگ موجود ہوں۔ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ زرد چہرہ لیے وہ مشکل دیوار کا سہارا لے کر وہ گرنے سے بچا پائی۔ وہ عورت جس نے خالہ نسرین کے نام سے انسانی روپ دھار رکھا تھا اچانک نادیہ کے قریب آ گئی۔ اس سے پہلے وہ نادیہ کو چھوتی وہ چکرا کر گری اور خوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ دوسری طرف احمد کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی جسے کوئی نام نہ دے پا رہا تھا۔
بار بار کام سے توجہ بھٹک جاتی۔ شہروز نے بڑھتی بے چینی کو نوٹ کیا تو بول اٹھا، خیریت تو ہے یار؟ یار نادیہ اکیلے گھر میں پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، خالہ بھی نہیں آ رہی اور تمہارا ذہن تو گھر میں اٹکا رہتا ہے، یار گھر فون کر لو۔ شہروز کے کہنے پر احمد نے گھر کال کی تو نادیہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے بار بار کال کی مگر کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اب تو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ احمد اٹھا اور کام شہروز کے حوالے کیا اور گھر آ گیا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر بڑا حیران ہوا، بیرونی دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ نادیہ اتنی لاپرواہ تو نہیں کہ دروازہ کھلا چھوڑے۔ اسے انہونی کا احساس ہوا تو وہ کھلا گیٹ پار کر کے اندر داخل ہوا۔ اندر سے آنے والی عجیب و غریب آوازوں نے اسے تیز چلنے پر مجبور کیا۔ دروازہ کھول کر وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی سانس اٹک گئی، مگر نادیہ کو اس غیر انسانی مخلوق کے ہاتھوں میں دیکھتے ہی اس کے ہوش کے ناخن لیے اور ہوش پر قابو پانے کی کوشش کی تو اسے بابا جی کی بات یاد آ گئی۔ احمد آنکھیں بند کر کے اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ کافی دیر بعد جب کمرے سے خاموشی کا احساس ہوا تو آنکھیں کھولی۔ نادیہ ایک کونے میں بے ہوش پڑی تھی۔ وہ جلدی سے نادیہ کی طرف لپکا اور اسے اٹھا کر گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں ڈال کر اس نے گاڑی تیز رفتاری سے ہسپتال کی طرف روانہ کر دی۔ ڈاکٹروں کی کوشش کے بعد نادیہ کو تو بچا لیا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا نادیہ کا گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر اسے ہسپتال لانے میں ذرا دیر ہو جاتی تو بچانا ممکن نہ تھا۔ یہ بات بھی سامنے آ چکی تھی کہ بابا جی کے گھر کے افراد پر نظر رکھنے کو کیوں کہا تھا۔ اس واقعے کو احمد نے میڈیا سے کیسے چھپایا یہ الگ کہانی ہے۔ آج اس واقعے کو کافی سال بیت چکے ہیں۔ نادیہ کی صحت یاب ہونے کے بعد غلطی سے بھی کبھی انہوں نے اس مکان میں قدم نہیں رکھا اور دوسرا مکان کرائے پر لے کر رہنے لگے، مگر اتنے سال گزر جانے کے بعد آج بھی وہ مکان اندرون لاہور گیٹ لاہور کے ایک محلے میں مکان بڑا ہی ہیبت اور ویران اور خالی کھڑا ہے۔ شام کے بعد لوگ اس مکان کے آگے سے گزرنے سے بھی خوف کھاتے ہیں۔